نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام، انہوں صحیح کر کے رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اسے چوم چوم کر رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا کرے، معافیاں مانگے، اسے نہیں پتہ یہ وہ ہے جو حقیقت میں خود ہی جہنم ہو گیا ہے، اور ایک وہ ہے جو سخی ہے۔ یہ سخی جنتی عمل تو نہیں کرتا، لیکن یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور جنتی ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اسے جنتی بنا دیتا ہے، جس کو سنتا ہے اسے جنتی بنا دیتا ہے، اور جس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ سخی ہے، سخی منہ سے کہنا بڑا آسان ہے، لیکن جو اللہ پروردگار کا ارشاد پاک ہوتا ہے، اگر اللہ و رسول، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں غنی کر دیتا ہے، تمہیں بادشاہ کر دیتا ہے، یہ بات بڑی ہے، یہ کوئی جانتا ہے۔ ایک بخیل ہے، ایک سخی ہے۔ بعض کو سخی بنا دیتے ہیں اور بعض کو بخیل کر دیتے ہیں۔ کتنے کتے یہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں جو اپنے مطلب کے لیے کسی کو سخی کر دیتے ہیں اور اپنے مطلب کے لیے کسی کو بخیل کر دیتے ہیں، حالانکہ مرد ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے۔ کوئی مرد کو لاکھ عورت کہتا رہے کہ یہ عورت ہے، وہ عورت نہیں ہو سکتا، اور عورت کو لاکھ کوئی مرد کہتا رہے، وہ عورت مرد نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے کسی کو بنا دیا ہوتا ہے، ہر کوئی وہی رہتا ہے۔ سخی وہی سخی ہے جسے اللہ نے سخی کر دیا ہے، اور بخیل وہی بخیل ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخیل کر دیا ہے۔ اس کی پہچان ایسے ہی ہے جیسے مرد اور عورت کی پہچان۔ اگر کوئی نئی پہچان رکھتا، یہ حقیقی اندھا ہے، یہ حقیقی بہرا ہے، یہ حقیقی گونگا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ وہ بات نہیں جانتا جو کائنات کا ذرہ جانتا ہے، یہ وہ بات نہیں جانتا۔ یہ تو در حقیقت اللہ کو ہی نہیں جانتا، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ نہ بھی کتابیں پڑھائے تو مجھ میں اور آپ میں اللہ ایسے روشن ہے کہ کوئی اللہ کو لاکھ چھپائے، چھپا نہیں سکتا۔ اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے، اسے روشن کر دیتا ہے کہ مجھے چھپانے والے، میرا سورج تیرے ہر اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے، میں تو اللہ ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ جی میں ایک بات حجت کے طور پر ذکر کرنے لگا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہے اللہ کے حضور جا کے، اللہ مجھے تو بخیل اور کنجوس کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، کیونکہ تیرا پتہ جو ہے
وہ تو سچا پتہ ہے، عورت کا اور مرد کا جاننا ہے، اور جو ہم نے عورت کو مرد، مرد کو عورت بنایا ہوتا ہے، یہ تو اپنے مطلب کے لیے بنایا ہوتا ہے، یا کوئی ڈرامہ وغیرہ سرکس میں کوئی کردار ادا کروانا ہوتا ہے تب بنایا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو عاجز نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اس میں اس کا ذکر آیا ہے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک عبادت کا ذکر ہے اور ایک محبت کا ذکر ہے۔ عبادت میں اور محبت میں فرق یہ ہے کہ عبادت اللہ سبحانہ و تعالی ایک کی جاتی ہے، محبت ہر ایک سے کی جاتی ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے بھی محبت کی جاتی ہے، اللہ کے نبی سے بھی محبت کی جاتی ہے، اللہ کے بندوں سے بھی کی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی کی جاتی ہے، ماں باپ سے بھی کی جاتی ہے، اللہ کی مخلوق میں چیزوں سے بھی کی جاتی ہے، ہر ایک سے محبت کی جاتی ہے۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس سے نفرت بھی کی جاتی ہے۔ یہ محبت اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے بارے میں نفرت یہ ہو ہی نہیں سکتا، غیر کی عبادت یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عبادت صرف اور صرف اللہ پروردگار کی جاتی ہے، اور عبادت جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ اور جس عبادت میں محبت نہیں ہوتی وہ عبادت میں بخیل ہوتا ہے، سخی نہیں ہوتا۔ جس عبادت میں محبت نہیں ہوتی وہ کون سی عبادت ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ محبت جس عبادت میں نہیں ہوتی وہ کون سی عبادت ہے۔ نماز کا پڑھنا اگر ہے تو نماز کا پڑھانا نہیں ہے، روزے کا اگر رکھنا ہے تو روزے کا رکھانا نہیں ہے، حج اگر کرنا ہے تو حج کا کروانا نہیں ہے، زکوٰۃ اگر دینی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کروانی، اگر حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، قربانی دینی ہے تو قربانی کرنی ہے، کروانی نہیں ہے۔ اور جس عبادت کے اندر کروانا موجود نہ ہو اس میں محبت نہیں ہوتی۔ وہ عبادت کون سی ہے جس میں محبت نہ ہو؟ یہ تو بخیل کی عبادت ہے، یہ سخی کی عبادت نہیں ہوتی۔ اب آئیے میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم جہنم میں کیسے پہنچے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ ایک ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے اور ایک مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز کیا پڑھائے گا؟ یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ کل قیامت والے دن ترازو میں دونوں پلڑے تولے جائیں گے، ایک پلڑا جس کا مطلب جھک گیا دوسری طرف تو وہ جیسے جیسے کسی کی نیکیاں گناہ ہوں گی ویسے انہیں ثواب دیا جائے گا۔ یہ تو ان کی بات ہے نا جن کے آدھی نیکیاں ہو گئی آدھے گناہ ہو گئے، اور جن کے سارے گناہ ہو گئے ان کے بارے میں تو کچھ بھی بات نہیں آئی۔ یہ کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جس نے نہ نماز پڑھی ہے نہ نماز پڑھائی ہے۔ اگر نماز پڑھی ہوتی تو یہ نماز جب پڑھاتا تو یہ محبت ہو جاتی۔ محبت کس کے ساتھ کی ہوتی؟ اپنے نمازیوں کے ساتھ۔
کبھی یہ ان کو نماز پڑھاتا، کبھی وہ ان کو نماز پڑھاتے، کبھی یہ نماز پہ نہ آتا تو وہ اسے لے کر آتے، اور کبھی وہ نماز پر نہ آتے تو یہ انہیں لے کر آتا۔ یعنی ایک دوسرے میں دیکھتے کہ اللہ کا جو حکم ادا نہیں کر رہا اسے اللہ کا حکم ادا کرواتے، خود کرتے تو ادا کرواتے نا، اور جب خود ہی انہوں نے حکم ادا نہیں کیا، خود نماز پڑھی نہیں تو پڑھائیں گے کیسے؟ وہاں کیا ذکر کیا گیا؟ ایک میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور ایک مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ عبادت جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اس کے ساتھ خدمت کرنا، نماز دوسرے کو پڑھانا، خدمت کرنا، خدمت پہ یاد آنا، یہ محبت ہے، اسے عبادت نہیں کہا جاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، یہ خدمت نہیں ہے۔ اگر خدمت ہوتا تو خیرات صدقہ نہ کہا جاتا، ہدیہ تحفہ کہا جاتا، خدمت کہا جاتا۔ جیسے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کرنا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ پروردگار کی خدمت کرنا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہدیہ ہوتا ہے، تحفہ ہوتا ہے۔ قربانی کا ہدیہ، گوشت وغیرہ تحفے کے طور پر بھیجا جاتا ہے، اور ایک مسکین فقیر کو خیرات کے طور پر دیا جاتا ہے۔ یہ جو خیرات کے طور پر دینا ہے، یہ جو صدقہ ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور ایک میں صدقہ نہیں دیتا تھا۔ بھائی صدقہ کون دیا کرے گا؟ مجھے بتاؤ، صدقہ کون دے گا؟ جو نماز پڑھے گا وہی آگے نماز پڑھائے گا۔ جو صدقہ دینے والا ہوگا وہی صدقہ دینے کے قابل سمجھا جائے گا، اور جو خود صدقہ لینا ہے جس نے، وہ صدقہ کیا دے گا؟ بخیل کا اور میں سخی کا بتا رہا ہوں آپ کو بیچ بیچ میں، آپ کو ہمیں پتہ ہو جائے کہ بخیل کون ہے، سخی کون ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز کیا پڑھائے گا؟ جس نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ کیا رکھوائے گا؟ جس نے حج نہیں کیا وہ حج کیا کروائے گا؟ کروا دے گا وہ امی ابے کو حج؟ وہ امی ابے کی خدمت کر لے گا؟ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ زکوٰۃ کیا دلوائے گا؟ کہ امی حضور کوئی استحسان رقم پیش کرے کہ امی حضور آپ بھی یہ کام کریں۔ اسی طرح استحسان قربانی امی ابے کی کرے کہ امی حضور آپ بھی آگے قربانی دینے والے ہو جائیں۔ او بھائی جس نے خود قربانی نہیں دی وہ قربانی کیا کروائے گا؟ جس نے خود حج نہیں کیا وہ کیا حج کروائے گا؟ اور جس نے خود نماز نہیں پڑھی وہ نماز کیا پڑھائے گا؟ اور جو خود کبھی خیرات نہیں کرتا وہ خیرات کیا کرے گا؟ یہ ہیں بخیل، اور دوسری طرف یہ ہیں سخی، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھواتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج کرواتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دلاتے ہیں، اور اسی طرح قربانی کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں، استحساناً قربانی کرتے ہیں۔ امی حضور کی قربانی کی، ابے حضور کی قربانی کی، اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری قربانیاں جو کرتے ہیں للہ رب العالمین، کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اللہ کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، خیرات ہے، یا یہ ہدیہ تحفہ خدمت ہے؟ ایک طرف خدمت والے ہیں، ایک طرف ہدیے والے ہیں، ایک طرف تحفے والے ہیں، ایک طرف خیرات والے ہیں۔ یہ جو خیرات والے ہیں ان کا ذکر پتہ کن کے ساتھ آیا؟ ایک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایک مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ نماز پڑھنا ایک اللہ کی عبادت ہے، اور یہ خیرات صدقہ کرنا یہ محبت میں سے نہیں ہوتا، یہ خدمت میں سے نہیں ہوتا کہ امی کے لیے بھی کیا جائے، ابے کے لیے بھی کیا جائے، سائیں جی کے لیے بھی کیا جائے، نبی رسول کے لیے بھی کیا جائے، اپنی خالہ کے لیے بھی کیا جائے۔ یہ خدمت ایک کے لیے نہیں ہوتی، اور جن سے محبت کر
کرنا ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز تو بندہ پڑھے اور نماز والوں کی خدمت نہ کرے، روزہ تو رکھے، روزے والوں کی خدمت نہ کرے، حج تو کرے، حج والوں کی خدمت نہ کرے، زکوٰۃ تو دے، زکوٰۃ والوں کی خدمت نہ کرے، قربانی تو کرے، قربانی والوں کی خدمت نہ کرے۔ یہ وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ یہ سخی نماز نہیں اس طرح کی پڑھتا۔ وہ روزہ تو رکھتا ہے، یہ سخی روزہ اس طرح کا نہیں رکھتا۔ یہ حج تو کرتا ہے، جا کے غلاف کو چومتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن اسے پتا نہیں یہ حاجی اس طرح حج نہیں کرتا۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے ساتھ خدمت بھی کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے مسجد کی بھی خدمت کرتا ہے، مسجد کو بھی دیکھتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے تو نمازیوں کو بھی دیکھتا ہے۔ نماز جب پڑھنے آتا ہے تو سارے معاملات کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ نماز فرض ہے تو نماز کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تو فرض ہے نا، وہ کپڑے بھی تو میں نے ہی پہننے ہیں نا، نہانا بھی تو میں نے ہی ہے نا، غسل بھی تو میں نے ہی کرنا ہے نا، یہ سارے معاملات کی نگہداشت بھی تو میں نے ہی کرنی ہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے اور باہر سے چندہ مانگ کے لانا ہے کہ نمازیں ہم پڑھیں گے، مسجدیں تم بنا دو۔ کھلا ایسے تمہاری نماز کے اوپر، اندازہ نہیں لگایا؟ ہاں امی میری ہے تو امی میری کی خدمت تم بجا لایا کرو۔ واہ جی واہ، یہ ہیں وہ لوگ، نہ نماز ہے ان کی اور نہ نماز میں جو خدمت کرنی چاہیے سخی کو وہ ہے ان میں۔ نہ نماز ہم پڑھتے تھے اور نہ ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ کیا نماز پڑھیں گے؟ انہیں کیا پتا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے والا نماز پڑھاتا ہے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھواتا ہے، حج کرنے والا حج کرواتا ہے، زکوٰۃ دینے والا آگے زکوٰۃ دلواتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیٹ پوجا باقی کام دوجا انہیں زکوٰۃ دے دے کے ان کا پیٹ پالتا ہے، اور نہیں ایسے ہوتا۔ جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے دوبارہ وہ زکوٰۃ لینے والا رہ ہی نہیں جاتا۔ دیکھ لو اللہ کے ولیوں نے ایسے کیا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ زکوٰۃ دینے سے پھر وہ زکوٰۃ لینے والا ہی بن جاتا ہو؟ اور زکوٰۃ دینے سے تو یہ اسے پتا ہو جاتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دی گئی ہے، مجھے نماز پڑھائی گئی ہے، پھر وہ نماز ہمیشہ پڑھنے والا ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ زکوٰۃ دینے والا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے جتنے نیک بندے برگزیدہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، کوئی ایک زکوٰۃ لینے والا نہیں۔ سچی بات ہے، یقین کرو، نہ کوئی ان میں مسکین ہے نہ ان میں کوئی فقیر ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں ایک ٹائم کا بھی کھانا نہ ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے گھر میں 2 ٹائم کا کھانا ہو، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ مجھے بتائیے کون سا گھر ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے جو لولا لنگڑا کچھ بھی کرنے کے قابل نہ ہو۔ اگر وہ بول کے کما سکتا ہے نا وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگر وہ سن کے کما سکتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ چل پھر کے کما سکتا ہے وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ کون سی زکوٰۃ لے گا؟ جو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے جسے اللہ پاک کا حکم ہے اسے زکوٰۃ دو، کوئی نکال کے لاؤ۔ باقی سارے جو آ جاتے ہیں نا وہ اقربا میں آ جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں میں آ جاتے ہیں، صدقے میں آ جاتے ہیں، خیرات میں آ جاتے ہیں، زکوٰۃ میں نہیں آتے۔ اور یہ کس کو دینا ہے؟ یہ اجنبی کو نہیں ہم دے سکتے، پہلے اپنے جاننے والوں کو ہم نے زکوٰۃ اپنا وہ دینا، صدقہ خیرات وغیرہ اپنے جاننے والوں کو۔ اور اگر کوئی اجنبی آ جائے تو گھبرانا نا، اس کو سلام کا جواب ہی اچھا دینا اور پھر اسے کہنا اے بیٹی، اے بھتیجی، اے بانجی، پتہ تو کیا کر، ہم نہیں تجھے جانتے، یہ محلے والے تجھے جانتے نہیں ہیں، تو ایسے کر، تیرے محلے والے تجھے سارے جانتے ہیں، ان میں چلی جا، وہ تیری خدمت کریں گے، وہ تجھے صدقہ خیرات دیں گے، کیونکہ وہ جانتے جو ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ بیچاری غریب ہے،
اسے صدقے کی ضرورت ہے، اسے خیرات کی ضرورت ہے، تو ایسے کر، تو اپنے محلے میں چلی جا اور وہاں تیری وہ خدمت کریں گے۔ انہیں کیا کرنا ہے؟ محبت پیار سے ان کے جاننے والوں میں بھیج دینا، خود نہیں ہم دے سکتے، یہ منع آیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے جو ان دو کے قابل ہی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اسے کہنا ہے کہ بھائی اللہ نے تجھے تندرستی دی ہوئی ہے، جا کے سے کما لے، اور اگر اللہ نے تجھے علم دیا ہوا ہے تو علم سے جا کے کما لے۔ جب تندرستی سے کمائے گا تو لوگ مزدور کو مزدوری دیں گے، تجھ سے کوئی پیسہ نہیں دیں گے، تجھے مزدوری دیں گے۔ اور اگر علم سے نسخہ لکھ کے کمائے گا تو تیرے علم کی وجہ سے تجھے لوگ دیں گے، اور تجھ سے لیں گے نہیں، تو جا کے کمائی کر دے۔ ہم نے بھی ایسے ہی کمایا، علم حاصل کیا تو پھر علم سے کما لیا، علم نہیں حاصل کیا تو اللہ نے جو جان دی ہے مزدوری اس سے کی اور وہاں سے کما لیا۔ اللہ نے تو ہمیں سامان باندھا ہے، باندھ کر بھیجا ہے کہ یہ تیرے ہتھیار ہیں کمانے والے، اور یہ تیرا لالو پیٹ لالو کھیت ہے کھانے والا، اس سے کھاتے جانا اور اس سے کماتے جانا۔ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ سخی کون ہے؟ جو نماز پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو اس پر خود خرچ کرتا ہے، اور جب نماز پڑھاتا ہے تو اس پر خدمت کرتا ہے۔ بغیر خدمت کیے نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، بغیر اسے روزہ رکھوائے اس کی خدمت نہیں کی جا سکتی، بغیر اسے حج کروائے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی جا سکتی، بغیر کسی کی استحساناً قربانی کیے اس کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ جب نماز پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ خدمت بھی کرنی ہے، جب روزہ رکھنا ہے اس کے ساتھ خدمت بھی کرنی ہے، جب حج کرنا ہے اس کے ساتھ خدمت بھی کرنی ہے، جب زکوٰۃ دینی ہے تو اس کے ساتھ خدمت بھی کرنی ہے، جب قربانی دینی ہے اس کے ساتھ خدمت بھی کرنی ہے۔ اور جو خدمت نہیں کرتا، یہ جو عبادت کرتا ہے، یہ بخیل کی عبادت ہے، یہ قبول نہیں ہو سکتی۔ کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ جس نے نماز خود پڑھی ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز نہیں پڑھائی، جس نے نماز خود پڑھی ہے اپنے گھر کو نماز نہیں پڑھائی، جس نے امام نے نماز خود پڑھی ہے، اللہ اکبر، پیچھے مقتدیوں کو نماز نہیں پڑھائی، مجھے بتائیے اس امام کی نماز ہوگی؟ اس امام کا روزہ ہوگا؟ اس امام کا حج ہوگا؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نعرہ فرمایا گیا ہے کہ نماز پڑھو بھی نماز پڑھاؤ بھی۔ اس پاجی نے، اس گناہگار جہنمی نے کیا کہا تھا؟ اللہ میں ایک نماز نہیں پڑھتا تھا اور ایک میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ نماز بھی عبادت ہے اور خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے کی جاتی ہے، مسکین فقیر کے لیے کی جاتی ہے۔ خدمت اور محبت ایسے نہیں ہوتا، خدمت اور محبت ایسے نہیں ہوتا۔ یہ فَاتَّبِعُونِی کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ کیا کرو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پھر یہ محبت کس سے کرے گا؟ جو خدمت کرنے والے ہوں گے۔ کہیں دیکھ لو اگر نماز کا ذکر آیا ہو تو مجھے بتا دو، کہیں روزے کا ذکر آیا ہو تو مجھے بتا دو، کہیں حج کا ذکر آیا ہو تو مجھے بتا دو۔ یہی فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کی بات آئی ہے، یحببکم اللہ، تو پھر پتہ کیا کرو؟ یحببکم اللہ، پھر کیا کرو؟ اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع میں دو چیزیں ہیں، حکم میں عبادت ہے اور محبت میں کیا خدمت ہے۔ یہ بھولنے والے جو ہیں نا، جو بھول جاتے ہیں وہ سخی نہیں ہوتے، اس لیے بھول جاتے ہیں۔ اور قسم خدا کی جن کو اللہ نے سخی کیا ہوتا ہے نا، وہ سخی نہیں جانتے کہ میں سخی ہوں، لیکن جسے سخی جس چیز نے انہیں کر دیا ہوتا ہے اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ حکم میں عبادت، وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے نبی کا حکم مانتے ہیں، اپنے سائیں کا حکم مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کا حکم مانتے ہیں، اور بیوی اپنے شوہر کا حکم مانتی ہے۔ نمبر ایک، حکم مانتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ دوسرا حکم۔ سخی ہو گیا کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ کیا حکم دے گا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نبی رسول کیا حکم دیں گے؟ حج، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔
اور پھر اپنی خدمت کا حکم دیں گے، اللہ کی خدمت کا حکم دیں گے، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیں گے، سائیں جی کی خدمت کا حکم دیں گے، اور بیوی کو شوہر کی خدمت کا حکم دیں گے۔ مجھے بتائیے دو چیزیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ میرے محبوب ان کو بتا دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یحببکم اللہ، پھر آپ کی محبت لازم کر لیں۔ کیا ہے آپ کی محبت میں؟ دو چیزیں، حکم ہے، حکم میں عبادت کریں، جو حکم دے دیں اللہ، اللہ کے نبی، سائیں جی، ماں باپ، بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی، عطا پتہ میں جو حکم اللہ کا دے دیں کیا کریں؟ اس پر عمل کریں، یہ عبادت ہو جائے گی۔ اور عبادت جس کی کریں وہ اللہ کی ہو، اور عبادت جس کے حکم میں کریں اس کی خدمت ہو۔ کوئی رہ گئی چیز؟ یہ ہیں بخیل اور یہ ہیں سخی۔ بخیل وہ جو حکم نہیں مانتے، نہ نماز پڑھی نہ خیرات کی، حکم نہیں مانا، اور جنہوں نے نماز بھی پڑھی اور خدمت بھی کی، ان کی خدمت کی، ان کا صدقہ نہیں ہوتا، ان کی خیرات نہیں ہوتی کہ امی ابے جی کو میں صدقہ دینے لگا ہوں، خیرات دینے لگا، نہ، ان کی خدمت ہوتی ہے جو کہ خیرات سے کہیں اونچی ہے۔ خدمت خیرات صدقے سے کہیں اونچی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور اللہ خود کرتا ہے۔ یہ تو عطا ہی عطا ہے، اس جیسی اور کوئی عطا نہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سخی بن کے زندگی گزارو گے۔ اللہ کے سخی بندے اللہ کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، وہ نہ بھی جنتی انہیں پتہ ہو کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن انہیں ہر کوئی دیکھ دیکھ کر جنتی ہوتا چلا جائے گا، رحمت والا ہوتا چلا جائے۔ حکم میں عبادت ہے، حکم میں عبادت ہے، محبت میں خدمت ہے۔ یہ جو حکم میں عبادت ہے نا، یہ مسلمان مومن کو ملی ہوئی ہے۔ حکم میں عبادت کیسے؟ اللہ حکم دیتا ہے تب عبادت ہے، نبی رسول حکم دیتے ہیں تب عبادت ہے، سائیں جی حکم دیتے ہیں تب عبادت ہے، ماں باپ حکم دیتے ہیں تب عبادت ہے، اور بیوی کو شوہر حکم دیتا ہے تب عبادت ہے۔ اب جن کی عبادت کرنی ہے ان کی خدمت میں جا رہا ہے۔ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ خدمت ہے، یہ قبولیت ہے جو اللہ اپنے بندوں کی کرتا ہے۔ اس آیت میں اس چیز کا ذکر آیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو فاتبعونی، محبوب آپ کی اتباع کریں، آپ کی اتباع میں جو عبادت ہے وہ کریں، اور آپ کی اتباع میں عبادت پر جو تمہیں عطا ہوتی ہے اس میں خدمت بجا لیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔